ہزاروں پل ہیں آپ کے ریلوے کے، اور کوئی 140 سال پرانا ہے، کوئی 120 سال پرانا ہے، کوئی 103 سال پرانا ہے، 100 سال پرانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خدا نخواستہ اگر کوئی ریلوے پل گر گیا تو جو ہمارا یہ معاشی کوریڈور ہے بٹوین کراچی سے پشاور تک، یہ بند ہو جائے گا، اور درآمد برآمد بند ہو جائے گی، تیل کی سپلائی رک جائے گی، اور بہت بڑا دھچکا لگے گا معیشت کو۔ کبھی سوچا ہے اس پہ؟ بہت سوچا ہے انفراسٹرکچر پہ۔ ایک تو ذرا پلیز لوگوں کو ڈرائے نہ، میں آپ کو وضاحت نہیں، مجھے وضاحت کرنے دیں، یہ آپ نے بڑی سیریس بات کی ہے۔ میں نے آتے یہ پتہ کیا تھا، مجھے بھی وہی دھڑکو لگا ہوا تھا جو آپ کو بطور پاکستانی ہے کہ کہیں یہ ہو نہ جائے۔ تو پاکستان ریلویز کے جو بریجز ہیں ان کی بہرحال جو اس کا ایک سیفٹی کا معیار ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ ہم نئے برج بنانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن کوئی ایسا برج موجود نہیں ہے جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ بنا ہوا۔ کوئی ایسا برج موجود نہیں جو 100 سال پرانا ہے؟ وہ 100 سال سے اوپر بھی ہیں، لیکن ان کی ایج جتنی تھی جو میں نے تو یہی کہا ہے نا۔ نہیں، آپ نے خدشے کا اظہار کیا نا۔ اسے خدشے کا اظہار نہ کیا۔ شاہد رفیق 159 ایسے ہیں جس کے بارے میں خود محکمے کے اندر وارننگ دی جا چکی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ چل ٹھیک ہے، آپ یہ شور کرا رہے ہیں کہ کوئی ایسا پل نہیں ہے جو پل پرانے ہیں، مگر وہ جو انسانی زندگی کو بچانے کی سیفٹی کے جو معیار ہیں ان کو مینٹین کرتی ہے۔ چلیں، کیا یہ حقیقت ہے کہ ہزاروں کلومیٹر جو لائن ہے وہ اپنی عمر پوری کر چکی ہے؟ لائن کہیں کمزور ہے، کہیں ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے آپ کو سلیپر لگانے پڑتے ہیں، مستقل آگومنٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ مشینری ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کچھ مشینری منگوا رہی ہے ریلویز، کچھ ہم اپنے بجٹ کو امپروو کریں گے اور کچھ اپنی ترجیحات ٹھیک کریں گے، کچھ نٹ بولٹ بھی پورے لگائیں گے، نٹ بولٹ پورے، اور جو بجری ہے وہ بھی اسی سائز کی ڈالیں گے جو کتابوں میں لکھی۔ ہمارا نیشنل کریکٹر بن گیا نا بدقسمتی سے۔ ہم معذرت کے ساتھ لوگوں سے توقع کرتے ہیں، خود چوری کرتے ہیں۔ اب لاکھوں آدمی کام کرتے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ دو نمبری کریں گے تو وہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالیں گے۔ برانچ لائنوں پر ٹرینوں کو کیوں بند کیا گیا؟ یہ چلتی تھی میرا خیال ہے 236 یا 40 جو اب 96 پہ آ گئی ہیں، لیکن افتخار صاحب فی الحال ہم کوئی نئی ٹرین، پیسنجر ٹرین جو ہے نا جو بند ہوئی وہ چلائیں گے نہیں اس فسکل ایئر۔ ہاتھ سے کانٹا تبدیل کرنے، پھاٹک بند کرنے کے لیے گھنٹیاں بجانے، جھنڈیوں سے ٹرینیں روکنے اور لالٹین دکھانے کا نظام کب تک آپ چلا لو گے؟ چند سال ابھی اور چلانا پڑے گا، کیونکہ سگنلنگ ہماری ابسلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے لیے کئی سو ارب روپے کی سرمایہ کاری چاہیے، اور ہم نے سب سے پہلے مین لائن 1 کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر مین لائن 2 کو۔ اب ہم آ جائیں، آپ نے اپنے جو آپ کے اچیومنٹ میں بات کی تو آپ نے ایک ویژن کی بھی بات کی ہے، بین الاقوامی معاشی رابطے۔ اس میں ایک بہت اہم سوال ہمارے سامنے ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جناب منسٹر کے آپ کے علم میں ہے کہ کوئٹہ سے تفتان تک انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے، تب یہ ممکن ہے کہ پاکستان سے ٹرکی تک ریل جائے، کیونکہ پچھلے دن جو ریل چلی وہ 200-250 گھنٹے کا سفر اس نے، وہ تو بہت تھوڑی سپیڈ ہے، وہ جو کوئٹہ تفتان سیکشن ہے وہ نہ ہونے کے 200-250 گھنٹے میں پہنچی۔ ایک بات یہ، اس میں اسلامی بینک نے آپ کو 60 کروڑ ڈالر دینے کا بھی وعدہ کیا، اس کا کیا بنے گا؟ اور پھر یہ جو ایکو کنٹینر سروس آپ نے بند کر دی گی، یہ کب شروع دوبارہ ہوگی؟ افتخار بھائی 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اویلیبلٹی آف لوکوموٹیوز جس کی طرف اب ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اس پر اگر آپ بات کریں گے تو میں الگ بات کر لوں گا، نہیں اس پہ آتا ہوں میں۔ پہلے میں ذرا کوئٹہ تفتان سیکشن اسی پہ یہ ضروری ہے، بیکاز جی یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے، انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے وزٹ کے بعد نا چینی کمپنیوں کی ایک لائن لگ گئی ہے، پاکستان میں آ رہے ہیں، کچھ ترک کمپنیوں نے بھی رابطے کیے ہیں، تو ہم نے اس کا ایک فائنینشیل ماڈل ابھی انیشیل تیار کیا ہے، پھر ایک فائنل ماڈل تیار ہوگا، اور ہم ان کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ کوئٹہ تفتان سیکشن کو BOT بیسس پہ آپ تعمیر کریں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے کوئٹہ تفتان سیکشن۔ اگر یہ ہم بنا لیتے ہیں یا کوئی انویسٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے جو انویسٹمنٹ کرے، اس کے پیسے بھی چند سال میں پورے ہوں گے، اور پاکستان، ایران، ترکی اور ایسٹرن یورپ اور انڈیا ریل کے ذریعے لنک ہو جائیں گے۔ جو آپ کے لیڈر کا ویژن ہے کاشغر گوادر کا، جس کو آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ گیم چینجر ہوگا، گیم چینجر، اس پہ بھی کچھ کاغذی کارروائی شروع ہوگی؟ جی، کارروائی کاغذی شروع ہو چکی ہے، گفتگو شروع ہوئی ہے۔ اس میں آپ کو بتا دوں، مجھے 1 منٹ سن لیں، اس میں اگر ہم فاسٹ ٹریک پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے چائنیز انفراسٹرکچر کی کمپنیز آئی ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ ہماری مین لائن 2 کو آگومنٹ کر دیں، جو حویلیاں سے دادو تک آپ کو ٹھیک کرنی پڑے گی، سسٹم موجود ہے، ابھی بھی چل رہی ہے اس پہ ٹرین، اور دادو سے گوادر تک پلینز میں آپ ایک لائن بچھا دیجئے، اور KKH کو آپ امپروو کر دیں، وہاں ریلوے لائن بعد میں پڑتی رہے گی، اسے ٹائم لگے گا، تو 2.5-3 سال میں یہ جو نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ اکنامک کوریڈور جو ہے اس کا فیز 1 مکمل ہو کے کام شروع ہو سکتا ہے، آپریشن سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ صاحب خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، آدمی کچھ بھی چاہیے، خواب سے بات آگے بنتی ہے، آپ کو خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں، اور بقول آپ کے خواب دیکھنے بھی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، آپ دن میں بھی دیکھنے چاہیے، دن میں بھی دیکھنے چاہیے۔ یہ دن کا خواب لگتا ہے کہ ایک طرف آپ کراچی سے پشاور بل ٹرین کی بات کر رہے ہیں جس پہ $68 بلین کی لاگت ہے،
جبکہ ساری اگر ریلوے لائن کو ہم اپ گریڈ کریں تو اس پہ $2.7 بلین خرچ ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ آپ کی ترجیحات درست نہیں ہیں؟ اور آپ جس طرح آپ خود خواب دیکھ رہے ہیں دن میں، اس طرح عوام کو بھی ان خوابوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے میں بڑا آنےسٹ جواب دوں گا. آپ نے آپ آنےسٹ بات کرتے ہیں. جب میں نے الیکشن میں، اب مجھے بولنے دیں افتخار بھائی، جب میں الیکشن میں ووٹ مانگ رہا تھا تو میں نے بلٹ ٹرین کا بڑا نام لیا تھا. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ بلٹ ٹرین پہ کتنی لاگت آتی ہے. اب جب یہ چائنیز آئے اور ہم نے اس کی کیلکولیشن کی بیٹھ کے تو یہ تھی $68 بلین. میرا یہ خیال ہے پاکستان کو 300 کلومیٹر پلس پہ چلنے والی ٹرین کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہماری موجودہ ٹرین جو 80-90 پہ آ گئی ہے، یہ 120 پہ دوڑے. اس کے لیے پشاور اور کراچی کے بیچ 250 نہیں تقریباً 300 ارب روپیہ چاہیے. اس میں لوکوموٹو بھی شامل ہے. اس میں لاہور سے کراچی تک سسٹم الیکٹریفائی بھی ہوگا. اور اگر آپ 150 پہ ٹرین کو دوڑانا چاہتے ہیں پھر آپ کو 800 ارب روپے چاہیے ہوں گے. 500 ارب اور لگانے پڑیں گے. یہ ایک رف ایسٹیمیشن ہے. تو پاکستان ریلویز کا ٹارگٹ نمبر 1 جسے پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا ہے میاں صاحب نے، وہ ہے کہ آپ 120 کی طرف لے کے جائیں. اور اس کے لیے ہم نے چینی سرمایہ کاروں کو اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو آفرز کی ہیں. اسٹیپ 1 120، اسٹیپ 2 150. ریلوے کو کتنا فائدہ پہنچایا NLC نے؟ میرا خیال ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں NLC بنائی گئی تو وہ ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا. اور جو انڈینز ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ان کی ریلوے کے ٹرن راؤنڈ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو بلک میں چیزیں جاتی ہیں وہ ٹرین کے ذریعے جاتی ہیں. آپ نے اپنی ریلویز کا خود کباڑا کیا ہے اور پتہ نہیں کس سوچ کے تحت کیا ہے. تو NLC کے بننے سے ریلویز کو نقصان ہوا ہے. اور اب جب میں آیا ہوں تو NLC سے ہماری گفتگو ہوئی ہے. وہ فریٹ کا کام بھی کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے انہیں بڑے ادب سے گزارش کیا کہ یہ کام آپ ہمیں ہی کرنے دیں اور اب ریلویز فریٹ کا کام خود ہی کرے گا. ہم NLC کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کر رہے. کیا آپ ریلوے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلانے کی حمایت کرتے ہیں؟ جی کرتا ہوں. آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کر دی جائے؟ اس کی یہ ہونی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی. کون آئے گا پاکستان ریلوے کو خریدنے کے لیے؟ اس کے اثاثوں کا تعین کون کرے گا جو ٹریلینز کے اندر ہیں؟ اور ان لاکھوں خاندانوں کا کیا بنے گا جن کی چھانٹی ہوگی؟ تو ہم کیوں نہیں اس کو ٹھیک کر لیتے؟ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہونے کا پورا پوٹینشیل موجود ہے. اس میں صرف دیوانگی چاہیے اور دیوانگی کے ساتھ ساتھ حکمت بھی چاہیے. کیا مسلم لیگ نون اور سعد رفیق 2 علیحدہ چیزیں ہیں؟ نہیں، میرے تو خون میں ہے مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نے اقتدار سنبھالتے ہی جن 31 پبلک سیکٹر انٹیٹیز کو پرائیویٹ کرنے کی بات کی ہے ان میں ریلوے شامل ہے. یہ غلط خبر تھی. اس کی تردید کی ہے ہم نے کیونکہ ان 31 اداروں میں ریلوے شامل نہیں ہے. میری ڈار صاحب سے خود بات ہوئی تھی. میں نے اسے خود فون کر کے وضاحت پوچھی تھی ان سے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی، اگر ریلوے آپ کا جو ویژن ہے وہ اور ہے. آپ کا ویژن ہم دیکھتے ہیں، اس میں آپ نے اپنے ویژن کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ پاکستان ریلویز کے لیے نئے یا پرانے لوکوموٹیوز لیز، منافع میں حصہ داری، مؤخر ادائیگی یا نرم شرط پہ طویل المیعاد قرضے کی بنیاد پر حاصل کیے جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ سرمایہ داروں کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ IMF کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس کو آنر کرنے کے لیے اس کو یہ بیچنا پڑے گی، بیکاز یہ انہوں نے IMF کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے. اسحاق ڈار کہتے ہیں نہیں پچھلی، لیکن آنر آپ کریں گے نا. An official said that the Council of the Common Interest had approved this transaction in 2006, 2009 and 2011, and CCOP just reiterated the government approval to go ahead with the ambitious privatization program. And what Ishaq Dar has said publicly, the decision was taken at a meeting of the Cabinet Committee on Privatization presided over by Mr. Ishaq Dar to comply with the structural benchmark agreed under the IMF program. And in the companies declared for the revision includes Pakistan Railway. کیا ہوگا؟ میں اس کی تردید میرا خیال ہے بار بار کر چکا ہوں اور میرے کہے کو اس پہ یقین کیا جانا چاہیے. میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں کہ ان 31 اداروں میں پاکستان ریلویز شامل نہیں ہے. ایک نمبر 2، ایک اور بات ہے، یہ میں اپنے کارکنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ہم 2 سال میں بھی اس کا خسارہ کم نہیں کر سکتے، اس کو امپروو نہیں کر سکتے، تو مجھے تو کم از کم ریزائن کر دینا چاہیے. اور اس کے بعد گورنمنٹ جانے اور ریلوے جانے نجکاری کریں، یا پھر کوئی چینا آئے یا کوئی مینا آئے یا کوئی کورین آئے یا امریکی آئے. اس لیے میرے مزدوروں اور صنعتی کارکنوں اور افسروں کو چاہیے کہ وہ کام کریں. وہ کام شروع کر چکے ہیں. ہم محنت کریں گے. اگر ہر سال خسارہ کم ہوگا افتخار صاحب تو مجھے بتائیے ریلوے کی نجکاری کی کیا ضرورت رہے گی باقی؟ خالد سعد رفیق، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ناکام ہو، کیونکہ اگر آپ ناکام ہوگے تو پھر محکمے کی باقیات کو گولڈرا کے عجائب گھر میں بطور قومی ورثہ دیکھنے پر لوگ مجبور ہو جائیں گے. ٹھیک بات. خالد سعد رفیق، اس سے پہلے بھی آپ کی سیاسی جماعت اقتدار میں رہی، کیوں کر اس وقت ریلوے پر توجہ نہ دی گئی، اور آج یکدم آپ کو کیسے خیال آ گیا
کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ دیکھیے ہماری جماعت نے بھی تو بہت ساری غلطیاں ماضی میں کی ہیں، ہم نے کوئی سارے نیکی کے کام تو نہیں کیے ہوئے، ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. تو بلور صاحب کا میں بڑا ادب کرتا ہوں، ہمارے ایک دور میں بلور صاحب بھی وزیر تھے ریلوے کے، 2 بار منسٹر رہے ہیں. میں ان پہ مدعا نہیں ڈالنا چاہتا، یہ تباہی جو ہے اس میں تو بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے، کسی نے توجہ نہیں دی، کسی نے گڑبڑ کی، کسی نے خرابی کی. تو جب میں 74 سے کاؤنٹنگ شروع کرتا ہوں ریلوے کی تباہی کی، تو اس میں مسلم لیگ نون کے دور بھی آتے ہیں. میں نے اس پہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میں نے خاصا پھر یہ بیوروکریٹ صحیح نہیں کہتے کہ آپ لوگ سیاستدان تیار نہیں ہوتے؟ سر بیوروکریٹس ہوں یا سیاستدان ہوں، ہم سارے فرشتے تو نہیں ہوتے نا. ہم ایک ہی جیسے ایک ہی مٹی سے ایک ہی خوشبو والے لوگ ہیں، گڑبڑ بھی کرتے ہیں، کام ٹھیک بھی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ رسال پور لوکوموٹیو فیکٹری میں سینکڑوں ملازمین لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے. انہوں نے کام پہ لگا اسلام آباد کیریج فیکٹری میں 150 سالانہ کوچز بن سکتی ہیں، اس کے باوجود ہم امپورٹ کر رہے ہیں. مغل پورہ ورکشاپ کے کئی سیکشن ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں، اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. تو کرنے جا رہے ہیں نا، جیسے اسٹیل شاپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے لگے ہیں مغل پورہ میں. اسی طرح میں آپ کو عرض کروں کہ ہم اپنی فیکٹریوں میں میٹیریل نہیں تھا، میٹیریل کی سپلائی شروع کی ہے. کچھ مزدوروں نے کام کرنا شروع کیا. ہمارا مزدور کام کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے کام لینا نہیں چاہ رہے. اسی طرح میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری کوچز تھیں، جو اے سی بزنس کی کوچز تھیں، ان کو ہم نے اے سی اسٹینڈرڈ کیا ہے تاکہ جہاں ٹریفک زیادہ ہے ان کوچز کو ہم تیار کریں. اسی طرح ہم نے بہت سارے آرڈر منسوخ کیے ہیں. صاحب یہ 2 اور پروجیکٹ ہیں جن کی ہم بڑی بات سن رہے ہیں کہ آپ لاہور میں ایک اور میٹرو بنانا چاہتے ہیں، اور جو لاہور میں سے ریلوے کی لائن گزرتی ہے اس کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور رائے ونڈ اور شاہدرہ کے جو لوگ ہیں رہائشی ان کو یہ استعمال کرنے کے لیے ایک نیا کوریڈور دینا چاہتے ہیں. تو کب تک یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا؟ سر یہ 2 سے 3 مہینے میں اس کی اسٹڈی مکمل ہو جائے گی. یہ صرف لاہور رائے ونڈ نہیں ہے، یہ دراصل گجرانوالہ، لاہور اور اوکاڑا کو جو ہے لنک کرنے کی بات ہے. اس میں انٹر سٹی ٹرین بھی ہوگی اور انٹرا سٹی ٹرین بھی ہوگی. ہم 2 سے 3 مہینے میں اس کی اسٹڈی مکمل کریں گے، موجودہ ٹریک کو یوٹیلائز کریں گے، فینسنگ ہوگی اس ٹریک کی، اور شاید ہمیں 1 یا 2 پٹریاں اور بچھانی پڑیں اور ہم ریل کارز چھوٹی لے کے آئیں. کراچی سرکولر ریلوے جو ہے انشاءاللہ اگلے سال شروع ہوگا. جائکا کا لون، جائکا سے بات ہوئی ہے، سافٹ لون ہے، 40 سال میں پے بیک کرنا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اگلے برس ہم پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور MQM کے تعاون سے کراچی سرکولر ریلوے کے منصوبے کا عملاً آغاز کرتے ہیں. اچھا، میں نے یہ دیکھا خیر صاحب کہ آپ چائنا سے جو انجن منگوائے اس پہ آپ نے بہت کچھ کہا. آپ نے کہا وہ اسکریپ بن گئے. 69 جو تھے آپ نے معاہدہ کو کینسل کر دو گے. 75 والے جو اور آ رہے تھے آپ نے کہا اسی کمپنی سے آ رہے تھے نا، اسی اسپیسیفکیشن کینسل کر دو گے. پھر اب آپ 23 منگوا رہے ہو. نہیں 58 نہیں، آپ نے کہا نا پہلی قسط 23 کی آئے گی. ٹوٹل 58 ہوں گے. پہلی قسط تو 23 کی آئے گی نا، 23 منگوا رہے ہو. کیا ہوا؟ نہیں خواجہ سعد رفیق کو کیا ہوا؟ کنونس کر گیا کوئی؟ نہیں بڑی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. 69 جاوید اشرف قاضی صاحب کے دور میں آئے، کباڑ خانے میں چلے گئے. اسی کمپنی سے، اسی سپلائر سے، اسی اسپیسیفکیشن کے 75 انجن آپ اور لوکوموٹیوز اور منگانا چاہیں تو سمجھ آ رہی تھی نا گڑبڑ ہے. ہم نے اس کو روکا، اس پہ ہمارے انجینئر نہیں مانے. تو پھر آپ کیا اب یہ اس بات سن لیں نا، اب یہ ایک اور مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، ایک اور سپلائر ہے، اسپیسیفکیشن مختلف ہے. کیٹرپلر کے امریکن انجن اس میں لگے ہوئے ہیں. تسلی کر لی ہے؟ کافی کی ہے. 58 لوکوموٹیو کی ڈیل ہم سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو کہا فی الحال 23 دو. ہم نے امریکن کیٹرپلر کے نمائندے بلائے، امریکن چائنیز مینوفیکچرر بلایا، سپلائر بلایا، ریلوے ہیڈ کوارٹر میں 20 انجینئر بٹھائے، میٹنگ کی، ریزرویشنز بتائیں ان کو. اب 23 آئیں گے، ایک گرمی اور سردی چلائیں گے، اور اس کے ساتھ 2 سال کی وارنٹی. ہم نے کہا 3 سال کی وارنٹی کرو. اس کے بعد ہم نے کہا اس کا مینٹیننس کا کانٹریکٹ بھی تمہیں دیتے ہیں. یعنی جو میئرز ہم لے سکتے ہیں ہم نے لیے. ہمیں لوکوموٹیو چاہیے. ہم ان جو خراب لوکوموٹیو ہیں ان کو ٹھیک کر کے ریلوے کو 2 سال سے زیادہ نہیں چلا سکتے. ابھی فیکٹری بھی نہیں بن سکتے؟ ابھی نہیں بن سکتے. ابھی ہم نے کام نہیں اتنا کیا ہوا، ٹائم لگے گا. آپ نے کہا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ سیاست میں وہی کامیاب ہے جو صاحب ثروت ہو اور پارٹی پہ پیسہ لگا سکے. وہی پارٹی میں اوپر جا سکتا ہے. بصورت دیگر آپ اچھے کارکن تو بن سکتے ہیں مگر کوئی عہدہ نہیں لے سکتے. اس کا مطلب آپ کے پاس بہت پیسہ آ گیا. بہت نہیں آیا، لیکن پیسے تو 25 سال محنت کی ہے، کاروبار کیا ہے، لاکھوں روپے ٹیکس دیتا ہوں. میرا بھائی ٹیکس دیتا ہے. 25 سال سے بزنس کر رہے ہیں. 2 پلاٹوں سے کام شروع کیا تھا، خرید فروخت سے. کام اللہ تعالیٰ نے آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جو آئے ہیں اس میں ایک وجہ پیسہ بھی ہے؟ اگر آپ اتنا پیسہ نہ ہوتا شاید نہیں. اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن میں نے جو بات کی ہے میں بتا دیتا ہوں. میں تمام سیاسی کارکنوں کو کہتا ہوں، اور یہ میں کہتے ہوئے کوئی جھجکتا نہیں ہوں، کہ وہ سیاست کو ترجیح نمبر 1 اپنی نہ بنائیں. پہلے اپنے گھر کی روٹی پوری کریں، اپنے بچوں کے لیے کمائیں، اور فالتو وقت سیاست کو دیں. جو فل ٹائم پالیٹکس کرتے ہیں وہ ساری زندگی رگڑا کھاتے رہتے ہیں، گلیوں میں خراب ہو جاتے ہیں، تاراج ہو جاتے ہیں. انہیں پولیٹیکل پارٹیز پوچھتی نہیں ہے. یہی پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے. اس میں نے کیا غلط بات کی؟ آپ نے کہا کہ میں ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف ہوں. میں ہوں. میں نے اپنی مسز کو اسی لیے اس بار جب میری پارٹی نے کہا، میں نے کہا نہیں، یہ 3 سیٹیں گھر میں نہیں. کیا آپ کو اپنی پارٹی میں اس کی بڑی گہری جھلک نظر نہیں آتی؟
پاکستان کی کس پارٹی میں یا اس ریجن کی کس پارٹی میں نہیں آتی. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ذاتی حملے نہیں کرنی چاہیے، مگر اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جذبات میں آ کر کہہ جاتے ہیں، بالخصوص عمران خان کے بارے میں. یار عمران خان کے بارے میں افتخار صاحب میری بڑی اچھی رائے تھی، میرا ان سے بڑا دوستی کا تعلق تھا جو اب نہیں رہا، لیکن جس انداز میں انہوں نے تان و تشنیع کی ہے اور جس طرح نفرت کے بیج بوئے ہیں، اور اب ان کے جو حامی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے چور ہیں اور وہ صرف ایک ساتھ ہیں، تو اس نے ہمارے آپ نے کہا عمران ایک انوکھا لاڈلا ہے، 65 سال کا بچہ، خان صاحب بڑے ہو جاؤ. ہاں تو یہ میں نے کوئی ابیوز تو نہیں کیا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان میں میچورٹی کب آئے گی. تو یہ تو غیر پارلیمانی گفتگو نہیں ہے، وہ تو غیر پارلیمانی گفتگو کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے. آپ کو یقین ہے کہ حامد خان آپ کے خلاف ٹریبونل میں کیس جیت جائے گا؟ میرا الحمدللہ ضمیر مطمئن ہے. اگر میں نے کوئی دھاندلی کی ہے، کوئی جال سازی کی ہے تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو، اور اگر کوئی مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اللہ اسے سیدھے راستے پہ لے کے آئے.